بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا 10 ماہ رمضان۔ خاتون اول ملکۃ العرب، محسن اسلام، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا کی وفات ہوئی 10 رمضان کو۔ آپ سلام علیہا کو مکہ مکرمہ قبرستان جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا۔ آپ سلام علیہا جناب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ جب تک حیات رہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور عقد نہ کیا۔ آپ سلام علیہا نے تمام عورتوں سے پہلے نبوت کی تصدیق فرمائی۔ آپ سلام علیہا پہلی خاتون ہیں جس نے مکہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔ آپ سلام علیہا پہلی خاتون ہیں جس نے مشرکین مکہ کے درمیان اپنا ایمان ظاہر کیا۔ آپ سلام علیہا پہلی خاتون اول ہیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشرکین سے مکہ میں دفاع کیا اور اپنی تمام جائیداد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتی۔ آپ سلام علیہا وہ پہلی خاتون ہیں جس نے ولایت امیر المومنین امام علی مرتضیٰ کو قبول کیا۔ جناب حضرت خدیجہ سلام علیہا کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام حضرت خویلد بن اسد اور والدہ حضرت فاطمہ بنت زائدہ تھی۔ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنی ذہانت، حکمت اور کاروباری صلاحیتوں کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی کب ہوئی؟ حضرت خدیجہ ایک کامیاب تاجرہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری سے متاثر ہو کر انہیں کاروباری معاملات میں شریک کیا۔ بعد ازاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 25 سال کی عمر میں شادی کی، جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارکہ اس وقت 40 سال تھی۔ یہ نکاح انتہائی بابرکت ثابت ہوا اور حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مثالی رفیقہ حیات ثابت ہوئی۔ حضرت خدیجہ سلام علیہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے گھر لوٹے۔ حضرت خدیجہ نے نہ صرف آپ کو تسلی دی بلکہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھائے تو حضرت خدیجہ سلام علیہا نے اپنی دولت اور اثر رسوخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمات کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ! اور یہ قربانی کوئی عام قربانی نہیں ہے۔ اگر ان کے صبر و استقامت کی بات کی جائے تو جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر معاشرتی بائیکاٹ نافذ کیا تو انہیں 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، جس پر حضرت خدیجہ سلام علیہا نے ان کا اس مشکل وقت میں صبر، ہمت اور قربانی کی اعلیٰ مثال کو قائم رکھتے ہوئے ان کا ساتھ دیا۔ وہ ایک امیر خاتون ہونے کے باوجود اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ فاقے برداشت کرتی رہی، مگر کبھی بھی اپنی وفاداری میں کمی نہیں آنے دی۔ جب آپ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا تو اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ حضرت خدیجہ کی زندگی ایثار، قربانی، وفاداری اور صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خدیجہ سلام علیہا کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔